السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ رعد کی آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُوا اور کہتے ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لولا کیوں نہیں، انزلا اتاری گئی، علیہ اس پر، آیتن کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من اسے جو انابا رجوع کرے۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجی۔ ان کا مقصد محض کبر تھا، ان کی نیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ اسے دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ یہاں ان کے سوال کو دہرایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں وہ ہدایت دیتے ہیں، اس کی مشیت میں کسی کا کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لینا چاہیے۔ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وتطمئن اور مطمئن ہوتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، بذکر اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، الا خبردار، بذکر اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، تطمئن مطمئن ہو جاتے ہیں، القلوب دل۔ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی صفت کو بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے اور اس کے سوا کسی کو اپنا یار و مددگار نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سکون قلب حاصل کرنے کا ایک نسخہ بتایا ہے کہ زبان اور دل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہی انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، طوبی خوشحالی ہے، لہم ان کے لیے، وحسن مآب اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کا انجام بتایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جنت دیں گے اور وہاں وہ ایسی اچھی حالت میں ہوں گے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ایک درخت عطا کرے گا جس کا نام طوبیٰ ہوگا۔ کذالک اسی طرح، ارسلناک ہم نے بھیجا آپ کو، فی امۃ اس امت میں، قد تحقیق، خلت گزر چکی ہیں، من قبلھا اس سے پہلے، کئی امتیں، لتتلو تاکہ آپ پڑھیں، علیہم ان پر، الذی وہ جو، اوحینا ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، وہم اور وہ، یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، بالرحمن رحمان کا، قل کہہ دیجئے، ہوا وہی، ربی میرا رب ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، علیہ اسی پر، توکلت میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ اور اسی کی طرف، متاب لوٹنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے طور پر کہا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے آپ سے پہلے انبیاء مبعوث کیے، اب آپ کو مبعوث کیا ہے تاکہ آپ کفار قریش اور دیگر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں، جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور بنی نوح انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لیکن کفار اس ذات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں جس کی ایک صفت رحمان بھی ہے۔ آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کفار قریش نعمت وحی کا شکر ادا نہیں کرتے
اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ رحمان اللہ کا نام ہے اور اس کی ایک عظیم صفت ہے جس کا کفار انکار کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا تھا کہ ہم رحمان کو نہیں مانتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جگہ اللہ لکھنے پر اکتفا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔